ہرپل جیو ڈرامہ من مرضیاں بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ زارا کی ماں کے بارے میں جو ہوتی ہے حمزہ کی ماں، وہ بہت زیادہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے جان بوجھ کے میرے بیٹے کے ساتھ ایسی لڑکی کی شادی کروا دی ہے، کیونکہ منشا کی ماں ان سے بات کرتی ہے نا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں منشا سے ملوں، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں تم تو اب چاہو گی نا، کیونکہ اب وہ امیر کے گھر آ گئی ہے، تو اسی وجہ سے تم کہتی ہو کہ عزت بات آتی رہتی ہے، اور پیسہ تو آنا چاہیے نا، تو اسی لیے تم اس سے دوبارہ رشتہ کرنا چاہتی ہو تاکہ تمہیں پیسہ آتا رہے۔ اس پر جو ہوتے ہیں منشا کی ماں، وہ کہتی ہے کہ آپ کیسی بات کر رہی ہیں، وہ میری بیٹی ہے اور مجھے پیسوں سے کیا مطلب، میرا شوہر سلامت ہے تو مجھے پیسے کسی اور کے کیوں چاہیے ہوں گے۔ اس پر جو ہوتی ہے حمزہ کی ماں، وہ کہتی ہے کہ ہاں تم لوگوں نے اب اپنی بیٹی کے ساتھ رشتے قائم نہ کرنے اسٹارٹ کر دیے ہیں، اور میرے بیٹے کی شادی تم لوگوں نے ایسی لڑکی کے ساتھ کروا دی ہے جس کی نہ نسل کا پتہ ہے، نہ ہی حسب نسب کا پتہ ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں کی ہے اور کس خاندان کی ہے، اور تم لوگوں نے میرے بیٹے کی زندگی تو بہت برباد کر دی۔ اس پر جو ہوتا ہے زارا کا ابا، وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ زارا کی ماں کون ہے؟ زارا کی ماں وہ سفینہ ہے جو ہمارے گھر بھٹک کر آ گئی تھی، جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ کس کا گھر ہے، اب وہ ہے، اور آپ کو اچھے سے پتہ ہے کہ وہ کس خاندان کی لڑکی ہے، کس خاندان کی بیٹی ہے۔ اس خاندان کی بیٹی کی زارا کی جو ماں ہے نا، وہ ہے سفینہ۔ اس پر تمام لوگ بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں ہی حمزہ جو ہوتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے، کیونکہ حمزہ جو ہوتا ہے وہ اپنی ماما کو بتانے آیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پارٹی پہ جا رہے ہیں۔ اس پر وہ سن لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ماموں جان، کیا آپ نے کہا ہے کہ زارا کی ماں زندہ ہے اور زارا کی ماں وہ آنٹی سفینہ ہے؟ اس پر وہ کہتے ہیں ہاں بیٹا وہی ہے، لیکن تم پلیز ابھی زارا کو مت بتانا ورنہ زارا کی ساری زندگی تہس نہس ہو جائے گی۔ زارا کو سمجھ نہیں آئے گا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، اس لیے ہم لوگ ابھی نہیں بتا رہے۔ میں نے تو ابھی کسی کو بتانا بھی نہیں تھا، لیکن آپا کے اصرار کرنے کی وجہ سے مجھے بتانا پڑا۔ اس پر جو ہوتی ہیں حمزہ کی ماں، وہ پھر بھی نہیں مانتی اور وہ کہتی ہے کہ ہاں اب آپ کو وہ نظر آ گئی تو اب آپ نے کہہ دیا کہ وہ ماں ہے اس کی، جبکہ پہلے تو آپ لوگوں نے کبھی نہیں بتایا تھا۔ کوئی نشانی ہو، کوئی آپ کے بھائی کی نشانی ہو، کوئی اس کی سفینہ کی نشانی ہو، پھر میں مانوں۔ اس پر جو ہوتا ہے زارا کے باپ، وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو کوئی نشانی دینے کا پابند نہیں ہوں، میں نے کہہ دیا ہے نا کہ وہی اس کی ماں ہے تو وہی اس کی ماں ہے، آپ کو نہیں ماننا تو یہ آپ کی مرضی۔ اس پر جو ہوتی ہے حمزہ کی ماں، وہ بہت زیادہ غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہیں، لیکن جو حمزہ ہوتا ہے وہ زارا کو کچھ بھی نہیں بتاتا، جس کی وجہ سے اس کے سر میں درد ہونے لگ پڑتی ہے۔ تو زارا جو ہوتے ہیں واپسی پہ پوچھتی ہے کہ آپ کو ہوا کیا ہے، کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ ہاں کچھ ایسا ہوا ہے جو میں تمہیں بتا نہیں سکتا، کہ میں نے تمہیں بتا دیا تو تم پریشان ہو جاؤ گے۔ اس پر زارا کہتی ہے کہ ایسا کیا ہوا؟ اس پر وہ بات گھما دیتا ہے اور حمزہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا، میرے سر میں درد ہے، اسی وجہ سے میں تمہیں نہیں بتا رہا تھا کہ تم پریشان ہو جاؤ گے۔ وہیں پہ سر میں درد ہو رہی تھی اور اب تو بہت زیادہ ہو رہی ہے، اب تو مجھے صحیح سے نظر بھی نہیں آ رہا۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں بات تو کوئی اور ہے، تو آپ مجھے نہیں بتا رہے۔ اس پر جو ہوتا ہے حمزہ، وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہاری ایک ہی عادت پسند تھی کہ تم جو ہو نا دوسری بیویوں کی طرح باتوں کو پکڑ کے نہیں بیٹھ جاتی۔ اس پر لیکن اب نا تم بھی یہ تمہاری جو عادات ہیں نا وہ بھی تبدیل ہونے لگ پڑی ہیں۔ اس پر جو ہوتی ہے زارا، وہ کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ غصہ مت کریں، ہم ابھی نہیں اس ٹاپک پہ بات کرتے، ابھی آپ گاڑی چلائیں تو ہم لوگ گھر جا کے اس ٹاپک پہ بات کریں گے، ساری رات ہماری ہی ہے۔ اس پر جو ہوتا ہے حمزہ، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ چپ کر کے بیٹھ جاتی ہیں۔ جیسے ہی حمزہ اور زارا جو ہوتے ہیں وہ گھر جاتے ہیں تو حمزہ جو ہوتا ہے وہ اپنے بیڈ روم میں ہوتا ہے، اتنے میں آ جاتی ہے حمزہ کی ماں، اور حمزہ کی ماں آ کر کہتی ہے کہ اب تو بیٹا مجھے تم سے ملنے کے لیے تمہارے روم میں آنا پڑتا ہے، تمہارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے ماں کے لیے۔ اس پر حمزہ کہتا ہے کہ ماما ابھی میں فری ہوا ہوں اور اوپر سے میرے سر میں بھی درد ہو رہی ہے۔ اس پر زارا کہتی ہے کہ پپا جان میں آپ کے پاس آنے ہی والے تھے۔ اس پر جو ہوتی ہے حمزہ کی ماما کہتی ہے کہ میں نے بی تم سے بات کی ہے، میں نے تمہیں کچھ کہا ہے، تم ایسے فضول میں بولی جا رہی ہو۔ اس پر جو ہوتی ہے زارا، وہ کہتی ہے کہ نہیں پپا جان میرا یہ مطلب نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے آپ بیٹھ کے بات کریں اپنے بیٹے سے، میں کچن دیکھ لوں۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ مہربانی تمہاری۔ اس پر زارا جو ہوتی ہے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ حمزہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ماما آپ کو کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ میں تو اس لڑکی کو پسند ہی نہیں کرتی، اس لیے جان بوجھ کے انہوں نے تمہارے گلے اس کو باندھ دیا ہے۔ اس پر حمزہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ماما دیکھیں، جب میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور میں بہت زیادہ خوش ہوں اس کے ساتھ، اور میں نے اس کو اپنا نصیب سمجھ لیا، تو آپ کیوں نہیں مان رہی میری بات؟ جو میری زندگی میں مجھے ملنا تھا وہ مل چکا ہے، اور پلیز آپ زارا سے یہ مت کہیے گا کہ اس کی ماں زندہ ہے، یا کچھ بھی اس کو مت بتائیے گا۔ ماموں جس طرح ہینڈل کرنا چاہتے ہیں نا ان کو ہینڈل کرنے دیجیے گا، اگر مجھے پتہ چلا نا کہ آپ نے بتایا تو میں آپ سے بہت زیادہ ناراض ہو جاؤں گا۔ اس پر جو ہوتی ہے حمزہ کی ماں، وہ کہتے ہیں کہ واہ بیٹا، مجھے ویسے بہت زیادہ حیرانی ہو رہی ہے کہ تم اس کے ساتھ اتنے لائل ہو گئے ہو۔ اس پر حمزہ جو ہوتا ہے کہتا ہے کہ ماما جو بھی ہے، لیکن آپ نہیں بتائیں گے، ماموں جیسے ہینڈل کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دیجیے گا، آپ نے اس کو کچھ نہیں بتایا۔ اس پر جو ہوتی ہے حمزہ کی ماں، وہ کہتی ہے کہ میں تو یہاں سے چلی ہی جاتی ہوں۔ دوسری طرف منشا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ
زیادہ اکیلی ہوتی ہے، بیلکنی میں کھڑی ہو کے باہر کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، تو اتنے میں شجاع آ جاتا ہے۔ شجاع اس کو کہتا ہے کہ یہاں پہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ کیا یہاں پہ کھڑے ہونے کے لیے بھی مجھے آپ کی پرمیشن کی ضرورت ہے؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ میرا گھر ہے، یہاں پہ سانس لینے کے لیے بھی تمہیں میری پرمیشن کی ضرورت ہے۔ اس پر وہ جو شجاع ہوتا ہے وہ منچو کو ہاتھ سے پکڑ کے اندر لے جاتا ہے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تمہیں کیوں نہیں سمجھا رہی اور تم میرے ساتھ پھر سے وہی بیہیویئر کر رہے۔ اس پر وہ اس کو کمرے میں لے جاتا ہے۔ تو دیر بعد منچو جو ہوتی ہے وہ ریڈی ہو کے ابھی باہر ہی آتی ہے، تو اتنے میں ہی اس کا شجاع کا فرینڈ جو ہوتا ہے وہ منچو کو کرتا ہے ویڈیو کال اور کہتا ہے کہ سوری میں نے آپ کو اس ٹائم ڈسٹرب کیا۔ اس پر منچو جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ آپ کی اب طبیعت کیسی ہے اور موڈ کیسا ہے؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ آپ کو نظر آ رہی ہوگا نہ ہی طبیعت ٹھیک ہے اور نہ ہی کوئی موڈ ٹھیک ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ چلیں آج جو ہے نا لنچ آپ نے میرے ساتھ کرنا ہے، تو جلدی سے ریڈی ہو جائیں۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میری نا طبیعت کبھی بھی خراب ہو جاتی ہے اور میں نہیں آ سکتی، میرا موڈ بھی نہیں ہے۔ اس پر جو ہوتا ہے اس کا دوست وہ کہتا ہے کہ نہیں، اب آپ کو میری بات ماننی پڑے گی، میں انسسٹ کر رہا ہوں، آپ کو میرے ساتھ آنا ہی پڑے گا اور جلدی سے ریڈی ہو جائیں، اور آپ تو اب میری دوست بھی ہیں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو دوست بنا رہے، کہیں آپ کو برا تو نہیں لگا؟ اس پر جو ہوتے ہیں منجو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے کوئی بات نہیں، چلیں اب پھر مجھے ریڈی ہونے کے لیے کال بند کرنی پڑے گی۔ اس پر وہ کہتے ہیں ہاں یہ بات تو ہے، چلیں اب جلدی سے ریڈی ہو جائیں۔ اس پر جو ہوتی ہے منجو وہ کال بند کرنے کے بعد سوچتی ہے کہ میں نے کیوں خود کو اپسیٹ کیا ہوا، اگر شجاع کو میری پرواہ نہیں ہے تو مجھے بھی اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جو انسان میرے درد کو فیل کر رہا ہے، مجھے پرواہ کر رہا ہے، مجھے بھی اسی کی پرواہ کرنی چاہیے۔ اس پر جو ہوتی ہے منچا وہ اسی باتوں میں آ جاتی ہے اور وہ ریڈی ہونے کے چاہیے جاتی ہے کیونکہ اس نے اس کے ساتھ جانا ہے۔ دوسری طرف شجاع جو ہوتا ہے وہ کلینک جاتا ہے، تو جیسے ہی کلینک جاتا ہے تو وہاں پہ ایک عورت آ جاتی ہے اور اس کی کلائنٹ ہوتی ہے، وہ اس نے انجیکشن غلط لگا دیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سارا فیس جو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس پر وہ آ کے شجاع کو بہت زیادہ باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کی وجہ سے میرا فیس خراب ہو گیا ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتی، آپ یہاں سے چلی جائیے، نہ ہو کہ مجھے پولیس بلوانی پڑے۔ اس پر جو ہوتی ہے عورت وہ کہتی ہے کہ تم کیا پولیس بلواؤ گے؟ میں پولیس بلواتی ہوں اور تم پہ کیس کروں گی، تم نے میرا سارا فیس خراب کر دیا، تمہارا میں کلینک بند کروا دوں گا۔ وہ بہت باتیں سنا کے وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد شجاع کی دوسری ڈاکٹر آتی ہے اور وہ آ کے اس کو کورٹ کی طرف سے آیا ہوا نوٹس دیتی ہے، اور شجاع جو ہوتا ہے اس کو کہتا ہے کہ اگر میرے باقی جو کلائنٹ ہیں وہ آپ لے نکالو تو بہت بہتر ہو جائے گا۔ اس پر جو ہوتی ہے اس کی ڈاکٹر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سارے کلائنٹ جو ہیں وہ آپ سے ڈیل ہونا چاہتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہی کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ تو بالکل بھی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس پر جو ہوتا ہے شجاع وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کرتا ہوں کچھ۔ اس پر جیسے ہی وہ نوٹس اوپن کرتا ہے تو وہاں پہ نوٹس میں آیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کورٹ میں آ کر ڈیورس پیپر سائن نہ کیے تو آپ کو پولیس سے آ کر لے کے جائے گی۔ اس پر جو ہوتا ہے شجاع اسی ٹائم کرتا ہے سیرت کو کال، اور سیرت کی آلریڈی گاڑی خراب ہوئی ہوتی ہے سڑک پہ اور وہ وہاں پہ ویٹ کر رہی ہوتی ہے اپنے ڈرائیور کے آنے کا۔ اس پر وہ اس کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم کیا میرے لیے پولیس بھیجو گی؟ اس پر سیرت کہتی ہے کہ میں پولیس نہیں بھیجوں گی، یہ کورٹ کے آرڈر ہیں، اگر آپ نہیں جائیں گے کورٹ تو کورٹ کی طرف سے ہی پولیس آئے گی اور وہی آپ کو لے کے جائے گی، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے اور مجھے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ کیا مطلب کہ تمہارا کسی اور کے ساتھ چکر ہے کیا، تم کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان جو غلط ہوتا ہے اس کو دوسرے پہ ویسے ہی لگتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی جی رہے ہیں تو مجھے بھی اپنی زندگی جینے دیں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ کیا مطلب تم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں تم لوگوں کے مطابق اپنی زندگی جیوں، تمہارے کہنے پہ تمہیں ڈیورس دے دوں اور دادو کے کہنے پہ شجاع کو منشا کو ڈیورس دے دوں، کیا میری کوئی زندگی نہیں ہے؟ اس پر جو سیرت ہوتی ہے وہ سیرت کہتی ہے کہ ہاں نا، تو آپ اپنی زندگی جئیں اور مجھے ڈیورس دیں، فارغ کریں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور میرے ساتھ یہ بچوں والی بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس پر وہ کال کٹ کر دیتی ہے۔ جیسے ہی کال کٹ کرتی ہے تو عادل کی گاڑی آ جاتی ہے، عادل جو ہوتا ہے وہ اپنی گاڑی اس کی گاڑی کے آگے لگا کر رک جاتا ہے اور آگے سیرت پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، یہاں پہ کیوں کھڑی ہے؟ اس پر وہ کہتے ہیں کہ میری گاڑی جو ہے خراب ہو گئی، اس وجہ سے میں یہاں پہ رکی ہوئی ہوں اور جو میرے ڈرائیور ہے وہ بھی میری کال ریسیو نہیں کر رہا ہے۔ اس پر جو ہوتا ہے عادل کو کہتا ہے کہ تم ایسا کرو، تم میری گاڑی میں جا کر بیٹھو، ابھی دھوپ بہت زیادہ، میں تمہاری گاڑی چیک کر لیتا ہوں۔ اس پر وہ گاڑی چیک کرتا ہے لیکن گاڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس پر وہ آ کے کہتا ہے کہ ایسا کرتا ہوں میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں تو تم بعد میں کسی کو بھیج کے اپنی گاڑی جو ہے نا صحیح کروا کے منگوا لینا۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں چلی جاؤں گی، آپ میری وجہ سے تکلیف مت کریں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، تم میری گاڑی لے جاؤ اور میں جو ہوں تمہاری گاڑی ٹھیک کروا کے نا آ جاؤں گا، تمہاری گاڑی ڈراپ بھی کر دوں گا۔ اس پر وہ کہتے ہیں نہیں، اب یہ ذمہ داری تو آپ کی نہیں ہے، چلیں ایسا کریں آپ مجھے ڈراپ ہی کر دیں۔ اس پہ جو ہوتا ہے عادل وہ اس کو کہتا ہے کہ بہت زیادہ تھینک یو مجھ پر اتنا ٹرسٹ کرنے کے لیے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم فرینڈس بھی تو ہیں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ اچھا تو اور کیا چل رہا ہے آج کل؟ تو وہ کہتی ہے کہ شجاع وہی مسئلہ کریٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے، نہ ڈیورس دے رہا اور نہ ہی میری کوئی بات مان رہا ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ شجاع ہے یہ بہت عجیب انسان، یہ عجیب ہی ہمارا معاشرہ ہے کہ اگر عورت ڈیورس مانگ لے تو وہ پھر مرد کی عزت اور انا پہ بات آ جاتی ہے، اگر وہ خود ڈیورس دے دے تو پھر وہ ٹھیک ہے۔ لیکن سیرت جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں لیکن یہ سوچ کسی نہ کسی کو تو بدلنے کی ضرورت ہے نا۔ اس پر جو ہوتا ہے عادل وہ کہتا ہے کہ ہاں بالکل بدلنے کی تو ضرورت ہے۔
آگے ہمیں دکھایا جائے گا کہ جو زارا ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پیاری سے ریڈی ہو جاتی ہے. اس بار حمزہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کہاں جانے کے لیے ریڈی ہو رہی ہے. اس پر وہ کہتے ہیں کہ سیرت نے مجھے انوائٹ کیا, اس کے ددو کی برتھ ڈے ہے تو اس نے انوائٹ کیا تھا مجھے, اس لیے لیکن میں اکیلی نہیں وہاں پہ جانا چاہتی ہوں, آپ میرے ساتھ چلیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا. اس پر حمزہ جو ہوتا ہے وہ بھی ریڈی ہو کے اس کے ساتھ چلا جاتا ہے, اور سیرت جو ہوتی ہے وہ ان دونوں کا بہت ہی اچھے سے ویلکم کرتی ہے. دوسری طرف جو ہوتے ہیں زارا کے بابا وہ ہادی کو بتا دیتے ہیں کہ جو ہادی کے پپا ہیں وہی زارا کی ماں ہیں, لیکن اس کے ددو جو ہیں وہ کوئی غلط فیصلہ نہ کر لیں, اسی وجہ سے وہ اس کو روک دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ابھی تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ, کہ جب تک میں نہ کہوں, جب میں کہوں گا تب تم نے کسی کو بتانا ہے, ابھی تم نے کسی کو کچھ نہیں بتانا اور نہ ہی کچھ کرنا ہے, اور تب تک تم نے چپ رہنا ہے. اس پر جو ہوتا ہے ہادی وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے انکل, جیسا آپ کہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گا, میں نہیں کسی کو بتاؤں گا. دوسری طرف جو ہوتے ہیں منشا وہ بھی بہت ہی پیارا سا ریڈی ہو کر آ جاتی ہیں پارٹی میں. اس پر شجا اس کو کہتا ہے کہ تمہیں ایسی پارٹی میں کس نے انوائٹ کیا ہے. اس پر وہ کہتی ہے کہ کیا مطلب کس نے انوائٹ کیا ہے, میں بھی اس خاندان کی ہوں اور آپ کی بیوی ہوں اور میں ہر ایونٹ پہ آ سکتی ہوں. اس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں, تم کسی بھی ایونٹ میں نہیں آ سکتی اور نہ ہی تم جیسی لڑکیوں کی یہاں پہ کسی نے انوائٹ کیا ہے. اس پر منشا کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ من مرضیاں پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.